زمین پر ایسے بے شمار بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے زمین پر اپنے خدا ہونے کا اعلان کیا، دعویٰ کیا. سحر میں آپ قصہ سن رہے ہیں نمرود کا اور ابراہیم علیہ السلام کے دور کا. تو نمرود نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. لیکن اکثر روایت کے مطابق روئے زمین پر پہلا آدمی جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، پہلا آدمی شداد، سب سے پہلا. اس جھوٹی خدائی کے دعوے دار کے دربار میں کچھ اہل ایمان آئے اور اس کو توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی. اس نے باقاعدہ مذاق اڑایا اس بادشاہ نے اور کہنے لگا کہ جس خدا کی عبادت تم کرتے ہو اور جس خدا کی عبادت کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو، کون ہے وہ؟ اب یہ دربار میں مکالمہ ہو رہا ہے شداد کا اور اہل ایمان کا، جو کہ اس کو حق کی طرف آنے کی دعوت دے رہے ہیں. کہنے جس کی دعوت دے رہے ہو کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ ایک اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی قدرت میں تمام اختیارات ہیں. جواب سنیے، نعوذ باللہ. کہتا ہے اچھا مجھے دیکھ رہے ہو، یہ کر و فر دیکھ رہے ہو، یہ مال و دولت دیکھ رہے ہو، یہ سلطنت دیکھ رہے ہو، یہ غلام دیکھ رہے ہو، یہ کنیزیں دیکھ رہے ہو، تو تم مجھے اگر یہ کہہ رہے ہو نعوذ باللہ کہ تمہارا خدا وحدہ لا شریک ہے، تو دیکھ لو مجھے بھی تمام تر اختیارات حاصل ہیں، جو میں چاہتا ہوں کر دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں کر دیتا ہوں، تمہارے سامنے ہے، صرف کہنے کی بات تو نہیں. تب اہل ایمان جو وہاں آئے ہوئے تھے اس کو دعوت کے حق دے رہے تھے، انہوں نے کہا دیکھو ہر فرد اس دنیا کا ہر فرد اس کو جواب دہ ہے اور وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. صحیح، اس کا جواب سنیے. کہنے لگا اچھا نعوذ باللہ یہ کیا بات ہوئی، یہ منصب تو مجھے بھی حاصل ہے. پھر وہی بات، یہ سلطنت دیکھ رہے ہو، کر و فر دیکھ رہے ہو، رعایا دیکھ رہے ہو، مال دولت غلام کنیزیں، یہ سب کے سب مجھے جواب دیں، میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں. کس کی جرأت ہے سلطنت میں جو مجھ سے سوال کرے؟ اللہ کے ولیوں نے کہا دیکھو اپنی ضد پر مت اڑو، اگر تم ایمان لے آؤ گے تمہیں اس کا فائدہ ہوگا. اگر تم ایمان لاؤ گے تو اس سلطنت کے، اس حکومت کے کرنے کے بعد جب ایک روز تم مر جاؤ گے، تو سب نے مر جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والی جگہ ہوگی. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ہر بات کا کس انداز سے ہر درمی سے جواب دے رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اللہ کو اختیارات حاصل ہو، کہہ رہے تھے مجھے بھی حاصل ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ کسی کو جواب دے نہیں، میں بھی کسی کو جواب دے نہیں ہوں. وہ کہہ رہے ہیں ہر کوئی اس کو جواب دے، کہہ رہے ہیں ہر کوئی مجھے بھی جواب دے. اب یہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ جنت دے گا تمہیں. اب اس کا کیا جواب دیا اس نے؟ اس نے کہا اچھا جنت، کیا کہا جنت؟ یہ کیا ہے؟ جنت کیا ہوتی ہے؟ تو ان بزرگوں نے، ان اہل ایمان نے جو جنت کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، انبیاء کی تعلیمات ہیں، بتایا کہ جنت میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، ہر سہولت ہوگی، ہر آسائش ہوگی، ایسا باغ ہوگا جس میں جو چاہو گی ملے گا اور اس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، جو کچھ تم سوچ سکتے ہو ملے گا. اچھا اب اس نے جواب نہیں دیا اس سوال کا، ورنہ ہر سوال کا جواب دے رہا تھا نا سامنے سے. اس نے جواب نہیں دیا، حکم نامہ جاری کیا، فوراً سے میری سلطنت کے بہترین ماہرین تعمیرات کو بلوایا جائے، دربار میں حاضر کیے جائیں فوراً. بادشاہ کا حکم تھا، شہر میں تہلکہ مچ گیا، سب بھاگے دوڑے، سٹینڈنگ آرڈر جاری ہو گئے، بھائی سارے جو بہترین سلطنت تعمیر کرنے والے ہیں ماہرین کو بلاؤ. آ گئے. کہنے لگا ذرا دوبارہ بتائیے گا جنت کیسی ہوگی؟ پھر بتایا جنت باغات، محلات، دودھ، شہد، نہریں، غلام، مطلب حور، سب سارا نقشہ بتایا. اچھا سن لیا؟ اپنے ماہرین سے کہا سن لیا؟ جی سن لیا. ٹھیک ہے، سارا انہوں نے تفصیلات بتایا. اور وہ ظاہر ہے وہ تفصیلات ان کو اس نیت سے بتاتے رہے کہ شاید یہ ایمان لے آئے گا. تفصیلات جب ساری مکمل ہو گئی اور اس کے تمام ماہرین نے بھی سن لیا، اب یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، کہتا ہے کہ اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا رب جنت کا خالق ہے اور جنت کا مالک ہے، اب یہ دیکھو کہ شداد کیسی جنت بناتا ہے. دیکھو میں کیسی جنت بناتا ہوں، میں بتاؤں گا جنت کیسی ہوتی ہے. کیونکہ تم یہی کہتے ہو نا، تمہارے خدا کے صحیح ہونے کی دلیل میں تم یہی کہہ رہے ہو
کہ وہ جنت بنائے گا، میں جنت بناتا ہوں، دیکھتا کہ اب اس نے سینکڑوں جو ماہرین فن و تعمیرات بلائے تھے، ان میں سے ہر ایک کے ماتحت کئی سو ماہرین مقرر کر دیے، میں اپنے الفاظ میں کہوں تو بڑی بڑی ٹیمز بنا دی اور حکم جاری کر دیا، جنت کا پلان، جنت کا نقشہ تیار کیا جائے، جنت بنائیں گے ہم، اور ایسی جنت ہوگی کہ دیکھنے والا اشش کر اٹھے۔ بادشاہوں کے تو محلات اور طرز زندگی ایسے ہوتے تھے کہ اس کو دیکھ کے انسان کہے کہ جنت میں رہ رہا ہے دنیاوی طور پہ۔ اب آپ سوچئے یہ اپنے سٹینڈرڈ سے بھی 1 کروڑ گنا ہائی سٹینڈرڈ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جنت بنائیں گے تو کچھ جنت میں بناؤں گا۔ ساتھ ہی بادشاہ نے سینکڑوں میل وسیع و عریض زمین کے ٹکڑے کو جنت بنانے کے لیے مختص کر دیا۔ سٹینڈنگ آرڈرز جاری ہو گئے، پوری مملکت سے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات جمع کیے جائیں، کام جاری ہے، جنت بننی ہے۔ ہزاروں ٹن سونا جمع کیا گیا، چاندی جمع کی گئی، حکم دیا گیا سونے چاندی کی اینٹیں بنائی جائیں، بنائی گئی۔ کہا یہ جو محل تیار ہوگا جنت میں ہمارا، یہ سونے چاندی کی اینٹوں سے تیار ہوگا۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے پوری دنیا میں اپنے ہرکارے دوڑائے کہ وہ دنیا کے کونے کونے سے ان علاقوں میں پائے جانے والے پھلوں پھولوں کے پودے جمع کر کے تعمیرات ہونے والی جنت میں پہنچائیں، تعمیر ہونے والی، کہ یعنی بالکل جیسی جنت کا اس نے نقشہ سنا تھا سب کچھ ہو، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ پھر کیا کیا مزید سنیے، اس نے حقیقی جنت کے بارے میں جو سنا تھا تو اس نے اس طرز پر 4 عظیم الشان نہریں بنانے کا حکم دیا، پھر ان نہروں کو دودھ سے، شراب سے، شہد سے اور صاف پانی سے بھرنے کا حکم دیا۔ پھر جو بڑی نہر تھی پانی کی، اس سے بہت ساری مزید نہریں تعمیر کی گئی، پھر وہ تعمیر کی گئی نہریں، ان کا راستہ اس طرح بنایا گیا کہ وہ سیدھا بادشاہ کے محل تک پہنچ جائے۔ اب حال یہ تھا کہ اس وقت کی پوری دنیا کا کوئی ایک ایسا پھلدار درخت نہیں تھا یا کوئی ایک ایسا پھلدار پودا نہیں تھا جو شداد کی تیار کی گئی جنت میں موجود نہ ہو۔ جنت بن رہی ہے بھائی شداد کی۔ اس نے اپنے جنت کا نام تجویز کیا، اپنے دادا ارم کے نام، ارم۔ کئی سالوں تک جنت کی تعمیرات جاری رہی۔ یعنی ابھی انسان کا مزاج بھی بڑا عجیب ہے، جنت تعمیر ہوتی رہی، شداد اپنے محل میں بیٹھ کر تعمیرات کی رپورٹس لیتا رہا اور احکامات جاری کرتا رہا، لیکن اس جنت میں اس نے کبھی قدم نہیں رکھا، کبھی قدم نہیں رکھا۔ یعنی ایک چیز جو بنا رہا ہے اس کا کبھی دورہ کرے، جائے، کام کیسے چلا، نہیں نہیں، اس کام کے لیے اس نے الگ لوگ رکھے، الگ ٹیم رکھی کہ تم جاؤ گے روزانہ دورہ کرو گے، دیکھو گے نہروں کی پیمائش ٹھیک ہے، محلوں کے سب کچھ، سب ایک ایک چیز دیکھیں۔ میں جا کر نہیں دیکھوں گا، میں اپنے محل سے صرف نظارہ کروں گا۔ کیوں؟ جنت بنانی ہے، میک شور کرنا ہے کہ بہترین جنت بنے، تم ذرا جا کے دیکھ تو لو کہ کیسی جنت بنے۔ نہیں، کیوں؟ میں ایک ہی مرتبہ اس جنت میں داخل ہوں گا اس کی تکمیل کے بعد، تاکہ مجھے بھی تسکین کامل حاصل ہو۔ کبھی ہوتا ہے نا ہمیں کوئی کام ایک دفعہ کمپلیٹ ہو جائے پھر ایک ساتھ دیکھیں گے، تسکین کامل حاصل ہو، تاکہ میں جب اس جنت میں داخل ہو رہا ہوں تو میں کہوں اہل ایمان دیکھ لو، تم کہتے تھے نا خدا جنت دے گا، دیکھو شداد نے کیسی جنت بنائی۔ بہرحال اب شداد کو یہ خبر دی گئی کہ پوری جنت سر سبز و شاداب بنا دی گئی ہے، سینکڑوں باغات میں ہزاروں لاکھوں اقسام کے پھلوں کے درخت اور پھولوں کے پودے لگا دیے گئے ہیں، بلکہ وہ پھل پھول بھی دے رہے ہیں۔ دنیا کا پھر شاید ہی کوئی ایک حسین پرندہ ہو یا کوئی ایک ایسا خوبصورت جانور باقی رہ گیا ہو جو جنت میں موجود نہ ہو۔ جب اسے خبر دی گئی کہ شہد، دودھ، شراب اور پانی کی نہریں رواں کر دی گئی ہیں، جب اسے خبر دی گئی کہ بادشاہ کے مرکزی محل جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ بادشاہ، یعنی بادشاہ کے لیے تو محل بنا ہی دیا گیا ہے، اس کے علاوہ بادشاہ کے وزراء، بادشاہ کے مصاحب کے لیے بھی محلات تعمیر کیے جا چکے ہیں، اور ہر رہائشی کے لیے انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے جا رہے ہیں۔ بس بادشاہ سلامت اب ایک چیز کی کمی ہے، وہ کیا؟ وہ آپ کی کمی ہے۔ اب آپ آئیے، جنت مکمل ہو گئی ہے، وزراء کے لیے بھی محل ہے، آپ کے لیے تو محل ہے ہی۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب شداد نے حکم نامہ جاری کیا۔ اب شداد اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہوگا، تمام وزراء، تمام مصاحب، تمام شاہی خاندان کے افراد، تمام امور سلطنت چلانے والے، تمام لوگ ایک عظیم الشان قافلے کی شکل میں ارم نامی جنت کے لیے روانہ ہوں۔ یہ بادشاہ کے احکامات ہیں۔
عوام کو حکم دیا گیا لاکھوں کی تعداد میں میرا استقبال کیا جائے، دور دو رویا کھڑے رہ کر عوام شاہی قافلے پر پھول نچھاور کریں. چونکہ بھائی پروٹوکول آپ دیکھتے ہیں آج کل کے وزراء یا دنیا کے کسی ملک کا بادشاہ گزرا ہوتا ہے کیا عالم ہوتا ہے. اب یہ تو اس وقت اتنا بڑا بادشاہ اور اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، جنت بنی ہے، جنت میں بادشاہ کے داخلے کا وقت ہے. وہ جنت کے جو سالوں سے بن رہی تھی لیکن بادشاہ نے کہا تھا کہ میں داخل ہوں گا ایک دن. اس ایک دن کا سب کو انتظار تھا، وہ ایک دن آج آ گیا تھا. شاہی قافلے کی گزرگاہ پر قیمتی قالین بچھا دیے گئے. نہ فلک نے اس سے پہلے یہ نظارہ دیکھا تھا، نہ زمین پر اس سے پہلے کوئی اس طرز کا قافلہ گزرا تھا. ایک انسان اپنے تکبر کی اس انتہا تک پہنچ چکا تھا جہاں اس کے دماغ میں یہ بات سوار ہو چکی تھی کہ چونکہ وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، وہ جو چاہتا ہے اسے بنا لیتا ہے، اور چونکہ ایسا صرف خدا کر سکتا ہے اس لیے وہ خدا ہے. اور یہی بتانے کے لیے وہ اپنے عظیم الشان شاہی لشکر کی قیادت کرتا ہوا پورے جاہ و جلال کے ساتھ اپنی بنائی ہوئی جنت کی طرف رواں دواں ہے. جہاں سے گزرتا ہے لوگ اس کو خدا سمجھتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے کی طرف پہنچ جاتا ہے. ذرا منظر تو سوچئے، دروازے سے اگرچہ اس نے خود یہ ساری جنت بنوائی ہے لیکن کہتے ہیں دروازے سے ہی جنت کا نظارہ اتنا حسین تھا شداد کی جنت کا کہ وہ خود ایک لمحے کو حیران ہو گیا، دم بخود ہو گیا. اور اب یہ وہ لمحہ تھا کہ جب جنت میں اس کے داخلے کا اشتیاق اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا کہ بس اب وہ لمحہ آ گیا ہے کہ جب میں جنت میں داخل ہوں گا پھر ان سارے اہل ایمان کو بلاؤں گا کہ دیکھو یہ آخری بات بھی پوری ہو گئی. تم کہتے تھے نا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، کیوں کرو؟ اس لیے کہ اجر ملے گا جنت. یہ دیکھو جنت تو میرے سامنے ہے. شداد اپنی بنائی ہوئی جنت تیار کر چکا ہے، جنت تیار ہو گئی ہے، اندر لوگ استقبال کے لیے موجود ہیں، باہر لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ایک عجیب و غریب عالم ہے، قوم کے لوگ قطاریں بنائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ اب وہ لمحہ آ گیا ہے، وہ مومنٹ آ گیا ہے، دی مومنٹ آ گیا ہے کہ جب شداد نے، جب بادشاہ وقت نے، جب زمینی خدا نے اپنی جنت میں داخل ہونا ہے، زمینی خدا آگے بڑھتا ہے کہ اچانک یہ اچانک بڑا حیران کن ہے. اچانک ایک اجنبی غیر متوقع طور پر اس کے اور جنت کے دروازے کے درمیان حائل ہو گیا. شداد کو جلال آ گیا. میرے سامنے یہ کیا گزرا؟ جلال کے عالم میں کہتا تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. اجنبی نے، اور شاید حیران بھی ہو رہا ہو کہ اس کو کوئی یہاں سے ہٹا کیوں نہیں رہے راستے سے، اتنی بڑی فوج کھڑی ہے سامنے. پوچھا جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، راستے میں آگے ہو؟ اجنبی نے بڑے سکون سے جواب دیا جانتا ہوں تو کون ہے. تو ہی ہے نا جھوٹی خدائی کا دعوے دار شداد. اب آپ وہ موقع، مرحلہ، محل، ماحول سوچیے اور یہ گفتگو سوچیے. شداد نے قدر حیرت سے پوچھا تم کون ہو؟ جواب دیا گیا میں حقیقی خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، ملک الموت ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تیری روح تمام انسانوں کے سامنے قبض کر کے ان کو بتاؤں کہ تو جھوٹا اور آسمان والا خدا سچا ہے. اب شداد سمجھ گیا کہ جھوٹی خدائی کا پول کھل گیا ہے، لیکن دل میں ابھی بھی وہ خواہش مری نہیں ہے. دل میں اب ایک ہی خواہش ہے کہ ارے مرنے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ اپنی بنائی ہوئی جنت کا اگر نظارہ باقاعدہ نہ بھی کر سکوں اندر جا کر تو ارے اپنی بنائی ہوئی جنت میں قدم تو رکھ سکوں. بس کچھ روایات نے بتایا ملک الموت سے اس نے مہلت مانگی. ملک الموت نے کہا ارے تو کیسا خدا ہے، تیرے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں قدم ہی رکھ سکے. شداد نے کہا میں اپنی جنت میں ضرور داخل ہوں گا. یہ کہہ کر شداد نے جو اپنی سواری پر سوار تھا ایک پیر گھوڑے کی رکاب سے نکالا، دوسرا پیر زمین پر رکھنے کے لیے ابھی پیر بڑھایا ہی تھا. ملک الموت نے تمام انسانوں کے سامنے شداد کی روح اس انداز سے قبض کی کہ وہ نہ آسمان پر تھا اور نہ زمین پر تھا. اور روح قبض ہوتے ہی انتہائی بے بسی کے عالم میں زمین پر آ گرا.